سنہ میں بھی واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور حرام جو ہے وہ مال خبیث ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ایسے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ اسی کے منہ پہ مار دی جائے گی. بلکہ وبال ایسے شخص پہ واجب ہے کہ جس کے پیسے حرام ذرائع سے حاصل کیے ہیں تو ان کو ان کے پیسے واپس کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے سچے دل سے. بہن نے کال کی ہے کہ تیمم کرنے کا طریقہ بتائیے تیمم کس کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ لیکن تیمم کرنے کا طریقہ ہم بتا دیتے ہیں. تیمم کرنے کے لیے شرعی اعتبار سے سب سے پہلے نیت کی شرط ہے کہ میں تیمم کا ارادہ کرتا ہوں. نماز کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے جس کام کے لیے بھی کیا جائے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مٹی پہ مارتے ہیں. مٹی پہ مار کے آگے لے کے جاتے ہیں اور پھر اسے پیچھے کھینچتے ہیں. اس کے بعد جب مٹی زیادہ لگ جاتی ہے تو انگوٹھے کو انگوٹھوں سے ٹکرائے تاکہ مٹی جھڑ جائے. پھر اس کے بعد پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کھینچتے ہوئے نیچے لے کر آئے اور یہ انگلیوں کے ذریعے انگلیاں استعمال کی جائے. اس کے بعد پھر ہتھیلیاں منہ پہ رکھ کے اوپر کی طرف لے جائیں. اس طرح سے آنکھ کے جتنے بھی حصے ہیں، جو بھی ناک کے یہ نیچے کے حصے ہیں، جو پانی میں جو جگہیں دھلتی ہیں، وہ تیمم میں بھی اس کے وہاں پر ہاتھ ٹچ کر لیں. اس کے بعد دوسری ضرب لگائیں تو دونوں ہاتھ مٹی میں مار کے پھر وہی آگے لے کر جائیں اور پیچھے لے کر آئیں. مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو ہاتھوں کو جھڑکا لیں اور اس کے بعد ہاتھ کی انگلیاں اور انگوٹھے کو یوز کریں، ہتھیلی کے درمیانی حصے کو یوز نہ کریں جو سنت ہے. اس کے بعد یہاں سے کھینچتے ہوئے آگے تک لے جائیں، بلکہ پیچھے سے کھینچتے ہوئے آگے تک کونے تک لے آئیں. اس کے بعد اپنے ہاتھ کو چینج کر لیں اور چینج کرنے کے بعد جو ہے کیونکہ یہ حصہ یوز ہو چکا ہے اب ہتھیلی کو یوز کریں گے اور باقی جو پورے ہاتھ پہ پھیر لیں گے. اسی طرح پھر اس ہاتھ سے یہ معاملہ کریں گے تو اس طرح سے تیمم مکمل ہو جائے گا. کیونکہ تیمم کے یہی 2 فرائض ہے، بلکہ 3 فرائض کہہ لیجیے. نیت شرط بھی کہلاتی ہے اور فرض بھی کہلاتا ہے. باقی جو ہے 2 ضربے ہیں، چہرے کا مسح کرنا ہوتا مٹی کے ذریعے اور ہاتھ کے ذریعے ہاتھ کا مسح کرنا ہوتا دونوں ہاتھوں کا. انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے وقت سجدے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تیمم کے متعلق ایک کوشچن اور بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کن چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے. تو اس میں دیکھیں جو چیز زمین کی جنس سے نہ ہو اس سے تیمم ہو سکتا ہے، زمین کی جنس سے ہو اس سے تیمم ہو جاتا ہے. اور اس کی پہچان یہ بتائی گئی ہے زمین کی جنس کی کہ اس کو جلایا جائے تو وہ راکھ نہیں ہوتی، وہ زمین کی جنس کہلاتی ہے. تو ایسی صورت میں مٹی کی جتنی بھی اقسام ہے، پتھر، سنگ مرمر، اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. سنگ مرمر پر غبار کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایون یہ کہ آپ کے انگوٹھی کے اندر اگر اصلی پتھر ہے، عقیق وغیرہ یا کوئی اور پتھر ہے، اس کے اوپر بھی اگر اپنا ہاتھ پھیر لیں اچھی طریقے سے، یا کوئی بڑا پتھر ہے اس پہ ہاتھ پھیر لیں، سنگ مرمر پہ ہاتھ پھیر لیں، اگرچہ کہ ہاتھوں پہ کوئی مٹی نہ لگی ہو، اپنے ہاتھوں پہ پھیر لیں، منہ پہ پھیر لیں، تیمم ہو جائے گا. البتہ ایسی چیزیں جن سے تیمم نہیں ہو سکتا، مثلا کپڑا ہو گیا یا لوہا ہو گیا، تو کیونکہ ان کو جلایا جائے گا تو یہ تو جل جائیں گی یہ چیزیں. تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے اوپر اگر گرد و غبار ہے تو وہ مٹی کی جنس سے ہوتا ہے گرد و غبار، تو اس گرد و غبار پہ ہاتھ پھیر لیا جائے اور اس کے بعد پھر اپنے منہ پر ہاتھوں پہ پھیر لیا جائے تیمم کی نیت سے، تو پھر تیمم ہو جائے گا. اچھا میں کال لے لوں پھر ان کے اگلے سوال کا جواب دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. میں محمد عارف انڈیا سے بول رہا ہوں. جی بھائی فرمائیے عارف صاحب. بکرے کے بارے میں جاننا تھا کہ جیسے ابھی قربانی کا جو جانور اس کا اگر تھوڑا سا سنگ کا کھول ٹوٹا ہوا ہو اوپر سے کور جس میں خون نہ نکلا ہو تو اس بکرے کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اچھا. اور دوسرا ایک سوال تھا مفتی صاحب سے کہ جیسے صدقہ ابھی نکالنے کی نیت کر لو کہ صدقہ مجھے نکالنا ہے کسی بھی جگہ تک اگر آپ جا رہے ہو یا پیسہ اس وقت جیب میں نہ ہو تو نیت کر لو اور بعد میں نکال دو تو وہ چلے گا کہ نہیں؟ اچھا چلیے آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بیک ناظرین پروگرام میں وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. چلتے وقت ہمارے بھائی کی ایک کال تھی لیکن اس وقت بھی میرے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. آئیے پہلے ان سے بات کرتے ہیں پھر پچھلے سوالوں کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا جناب ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ کرسی پر نماز پڑھیں گے تو سجدے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا ہاتھوں کو خلا میں آگے بڑھائیں گے یا صرف وہیں رکھیں گے ہاتھوں کو گھٹنوں پر؟ نہیں، ہاتھوں کو گھٹنے پہ رکھیں گے لیکن یہ ہے کہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکیں گے. اچھا جو لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں سجدہ کرنا تو ضروری ہے نماز کے لیے سجدہ کرنا تو ضروری ہے، مگر سجدے کی حیت کا مسئلہ ہے کہ کس انداز میں کیا جائے گا. بعض لوگ اپنے سامنے ٹیبل رکھتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. تو اس کو ہوا میں ہی کیا جائے معلق کر کے.
اچھا، میں بعض مساجد میں بھی اس طرح کی کرسیاں بنی ہوئی ہیں جو کرسی کے ساتھ آگے ٹیبل بھی ہے اور وہ باقاعدہ لوگ اس پہ سجدہ کر لیتے ہیں. اچھا، یہ انڈیا سے عارف صاحب کی کال تھی اور یہ پوچھتے ہیں کہ بکرے کا سینگ جو ہے اس کا خول ٹوٹا ہوا ہے، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ دیکھیں، سینگ کا خول کا کنارہ کہا تھا کہ کنارہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس سے قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں حکم یہ ہے کہ اکثر حصہ اگر ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اگر اکثر سے کم ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی. مثلا اکثر اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر سینگ اگر اس کو 3 حصے اس کو آپ ناپ لیجئے، اس کے 3 حصے کر لیجئے، اگر اس کے 2 حصے ٹوٹے ہوئے ہیں اتنا تو پھر تو نہیں ہوگی، اور اس سے کم ٹوٹا ہے تو ہو جائے گی، یا پھر مینگ سے ٹوٹا ہوا بالکل جڑ سے تب بھی نہیں ہوگی. اچھا، کھر، کان، دانت، ان میں کتنا نقص جو ہے، مطلب کھر میں کتنا نقص ہو سکتا ہے، کان میں کتنا ہو سکتا ہے، دانت میں کتنا ہو سکتا ہے قربانی کے لیے اگر نکل آئے خدا نخواستہ؟ جی ہاں، اس میں دیکھیں کان کا تو یہ ہے کہ اس کا وہی تہائی کا جو میں نے فارمولا بتایا ہے، تہائی اس کو ناپیں گے 3 حصے کر کے، اگر 2 حصے یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر تو نہیں ہوگی اس کی قربانی. اور دانت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دانت اس کے اتنے زیادہ ٹوٹ گئے ہیں کہ وہ کھا نہیں سکتا، چر نہیں سکتا تو اس کی نہیں ہوگی، وگرنہ اس کی ہو جائے گی. اچھا، یہ 2 دانت کا مسئلہ ہے کہ بکرے کے یا بچیا کے 2 دانت ہونے چاہیے، یہ 2 دانت اگر چھوٹے ہوں؟ یہ 2 دانت اصل میں دکھانے کے ہوتے ہیں، کھانے کے نہیں ہوتے، کھانے کی تو وہی داڑیں ہوتی ہیں، یہ اصل میں عمر کی پہچان کے لیے ہے. اور اگر یہ نہ بھی ہوں لیکن کنفرم ہے آپ کو کہ جانور کی عمر پوری ہو چکی ہے، اپنے گھر پہ پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر عمر پوری ہو چکی تو قربانی کر سکتے ہیں. اچھا، ان بھائی کی دوسری کال یہ تھی، دوسری بات یہ تھی سوال کہ صدقہ کرنا ہے لیکن ابھی سازگار نہیں ہے، صدقے کی نیت کر لی جائے، بعد میں کر دیا جائے؟ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیکی کی جتنی نیتیں کر لیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، البتہ زبان سے نہ کہے کہ پھر وہ کہیں وہ نظر کے حکم میں نہ آ جائے. اچھا، گائے، دمبا اور بکرا، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بکرا یا بکری یا دمبا یا دمبی یا مینڈا یا مینڈی، اس کی عمر تو عموماً 1 سال ہے. البتہ دمبے کے اندر ایک رعایت ہے کہ اگر دمبا فردہ ہے، طاقتور ہے، دور سے 1 سال کا نظر آتا ہے تو 6 ماہ یا اس سے زیادہ کا بھی چل سکتا ہے، 1 سال سے کم ہو تو بھی. اور اونٹ کے لیے تو 5 سال کی عمر ہے، اور گائے کے لیے 2 سال کی عمر ہے. گائے اور بھینس کی عمر 2 سال کے لیے. اچھا، کہتے جانور کا نام رکھنا چاہیے؟ برابر یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نام رکھنا اس کا، اگر کوئی محبت میں رکھتا ہے تو کوئی منع بھی نہیں ہے. کیا جانور جو ہے فوری طور پر خریدنا چاہیے یا چند دن قبل خرید کے کھڑا کر لینا چاہیے، یا یہ کہ خرید کے پورے محلے میں اسے گھمانا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں اپنے آدمی کی اپنی اپنی سہولت کا اعتبار ہے. اگر اس کے پاس ذرائع ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان کو رکھ سکتا ہے جانور کو، تو اگر پہلے خرید لیتا ہے تو اچھا اس کی خدمت کرے جانور کی، کیونکہ حدیث کریمہ میں آیا کہ دحایاکم متاعکم علی الصراط، کہ تمہاری قربانیاں تمہارے لیے پل صراط پر جو ہے تمہاری سواریاں ہوں گی، تو اس کو اچھا فربا کر لے، طاقتور کر لے تو بڑی اچھی بات ہے. اور پھر اس میں یہ کہ ایک انسیت انسان کو ہو جاتی ہے. جب انسان کو ایک انسیت ہو جاتی ہے تو اس کی گردن پہ چھری چلانا اللہ کے حکم پر تو ایک آزمائش ہوتی ہے، تو پھر یہ اس میں زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے. لیکن اگر جگہ نہیں ہے تو پھر اینڈ ٹائم پہ بھی خرید سکتا ہے انسان. البتہ ریاکاری کے لیے کوئی گھمائے پھرائے تو وہ مذموم ہے. البتہ جانور کو خوش رکھنے کے لیے، اچھا بہلانے کے لیے گھماتا پھراتا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. اچھا، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، کہاں سے؟ مفتی صاحب کو میرے سے بہت بہت محترمانہ سلام. یہ کال مجھے